نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے الحج المبرور. یہ واعظ بمبئی میں ہوا حکیم اجمیری صاحب کے مکان پر 11 ذوالقعدہ سن 1337 ہجری بوقت شب. 2 گھنٹے یہ واعظ ہوا بیٹھ کر حجاج کرام کی اصلاح کے لیے، اور اس کا مضمون تھا کہ حج میں اخلاص کی ضرورت ہے. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حاضرین کی جو تعداد تھی تقریباً 25 تھی. فرمایا کہ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جس میں حق تعالی نے ایک بڑے ضروری امر کا امر فرمایا ہے، اور یہ قرآن شریف کا خاص حصہ ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں مقصود کا ہر پہلو سے بیان ہو جاتا ہے. اخلاص کے بارے میں جتنی باتیں بیان کرنا ضروری تھی وہ سب ان تھوڑے سے لفظوں میں بیان ہو گئی. اگر سب کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لیے وسیع وقت کی ضرورت ہے، اور واعظ کا وقت مستورات کی مصلحت سے رات کا رکھا گیا ہے. اس لیے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، کیونکہ رات کے وقت دیر تک بیان ہونے سے سننے والے گھبرا جاتے ہیں، بعض پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اونگنے لگتے ہیں، جس سے بیان کرنے والے کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے. اس لیے میں اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں جو انشاءاللہ تعالی تھوڑے وقت میں بیان ہو جائے گا. اس آیت میں جس خاص ضروری بات کا امر ہے وہ اخلاص ہے. یوں تو اس کی ضرورت ہر کام میں ہے، ہر وقت ہے. اخلاص کے بدون کوئی دین کا کام مقبول نہیں ہوتا، مگر اس وقت جس خاص کام کے لیے اخلاص کی ضرورت مجھ کو بیان کرنا ہے اس کے لیے ایک خاص محرک موجود ہے. وہ یہ کہ سامعین کو معلوم ہے کہ اس وقت ان میں سے بہت سے حضرات کا حج کا ارادہ ہے، جن میں مرد بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں، اور مجھے بھی بمبئی تک انہی کے پہنچانے کے لیے آنا پڑا ہے، یعنی بمبئی چھوڑنے کے لیے گئے. اگرچہ میرے مشاغل اس قدر ہیں کہ مجھ کو اس سفر کے لیے مہلت نہ مل سکتی تھی، مگر محض اس خیال سے یہاں تک چلا آیا کہ مجھے اگر حج کی توفیق دوبارہ نہیں ہوئی تو کم از کم حجاج کی خدمت اور راحت رسانی ہی کا کچھ ثواب لے لوں. سبحان اللہ. اگرچہ میں کسی کی کچھ خدمت بھی نہیں کر سکتا، مگر غالباً میرے بمبئی تک ساتھ ہونے سے میرے رفیقوں کو بہت کچھ سہولتیں اس سفر میں ہو گئی ہوں گی، اور اگر سب کو نہیں تو خاص میرے متعلقین کو تو قوت اور انس ضرور ہو رہا ہوگا. اور یہ عجیب بات ہے کہ میرے یہاں تک آنے سے مشہور یہی ہو گیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں. خیر یہ بھی ایک نیک فعل ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے حجاج کی معیت میں حج ہی کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نیک کام کا راستہ بتانے والا بھی ثواب میں کرنے والے کے برابر ہے. تو جب صرف دلالت کا ثواب کرنے
کا ثواب کرنے کے مثل ہے۔ تو اس مشقت کا ثواب کہ میں گھر سے بمبئی تک حجاج کی مصلحت سے ان کے ساتھ آیا، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ثواب میں حج ہی کے برابر ہو جائے گا۔ پھر میں اس وقت حج کے کامل اور مقبول ہونے کا طریقہ بھی بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر اس بیان سے کسی کو نفع ہو گیا تو دلالت علی الخیر بھی پائی گئی، خیر کی طرف کسی کو بلانا، جس کا ذکر حدیث شریف میں صراحتاً موجود ہے۔ بہرحال بعض رفقا کا ارادہ حج اس بات کا محرک ہوا کہ حج کے متعلق کچھ ضروری تنبیہات گوش گزار کر دی جائیں، تاکہ جس امر کا انہوں نے خدا تعالی کی توفیق سے ارادہ کیا ہے اس کے آداب و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کر سکیں، یعنی حج کو اس کے آداب کے ساتھ، کیونکہ ہر چیز اپنے آداب و شرائط ہی کے ساتھ کامل ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی امر کی طرف اس آیت میں تنبیہ کی گئی جس کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اور وہ امر جس کی طرف اس آیت میں تنبیہ ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک قاعدہ مسلمہ عقلیہ ہے کہ ہر فعل میں جس چیز کی کمی ہوا کرتی ہے اس کا تدارک دوسرے محسنات سے مقدم ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک کام میں کمی نہ ہو، وہ زوائد بھی اس میں نہ ہو، وہ تو مقصود کے لیے کافی ہے، اور جس کام میں اصل ہی کمی ہو وہ محسنات بھی اس میں ہوں، وہ ناکافی ہو جاتا ہے۔ بس ہر کام کی تکمیل کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ان کوتاہیوں کو پورا کیا جائے جس پر اس کی صحت اور مقبولیت موقوف ہے، یعنی ان چیزوں سے بچا جائے کہ جو قبولیت کو خراب کرنے والی ہیں۔ پھر اگر خدا ہمت دے تو ان مستحبات اور نوافل و زوائد کو بھی پورا کیا جائے جس سے اس کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے، اور اگر نوافل و زوائد کو پورا بھی نہ کیا جائے تو حسن اصلی تو جب بھی رہے گا، اور کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے کسی کام میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، اگر ایک مکان کی تمام ضروریات موجود ہوں، کسی معتبر چیز کی کمی نہ ہو، مگر استر کاری اور بیل بوٹے نہ ہوں، اس مکان کو ناقص نہ کہا جائے گا۔ اور اگر اس مکان میں باورچی خانہ یا غسل خانہ یا کوئی اور ضروری چیز نہ ہو تو چاہے اس میں 1000 بیل بوٹے ہوں، اس کو یقیناً ناقص کہا جائے گا، اور سب یہی کہیں گے کہ یہ مکان رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح ہر چیز پر غور کر لیا جائے تو اس عقلی قاعدے کی تائید ہر چیز میں ملے گی کہ اول ہر چیز کے نقصانات اور کوتاہیوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، محسنات اور زوائد کا مرتبہ بعد میں ہے۔ اس لیے میں نے اس آیت کے مضمون کو زیادہ ضروری قرار دیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس پر ہر نیک عمل کا درست اور مقبول ہونا موقوف ہے، اور اس میں آج کل بہت کمی کی جاتی ہے، اور وہ اخلاص ہے، اخلاص للہیت۔ اگرچہ اخلاص کی کمی ہمارے اکثر اعمال میں آج کل ہے، اس لیے بظاہر حج کی کوئی خصوصیت معلوم نہ ہوئی ہوگی، مگر میں ابھی بتلا دوں گا کہ اخلاص کی ضرورت حج میں زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حج ایک خاص شان کی عبادت ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر اخلاص سے خالی ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے سوء فہم کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ہمارے سوء فہم کا نتیجہ ہے کہ اس کو وہ خاص شان اس کو مقتضی ہوگی کہ اس میں اخلاص کم ہوتا ہے، ورنہ اس شان کا اصل مقتضی یہ تھا کہ اس میں دوسرے اعمال سے زیادہ اخلاص کا اہتمام کیا جاتا۔ حج کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ساری عمر میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور بعد میں جتنا بھی کرے سب نفل ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو کام بار بار ہوتا ہے اس میں اگر پہلی بار اخلاص نہ ہو تو آہستہ آہستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اگر کسی کو اول روز اخلاص نصیب نہ بھی ہو
تو وہ کوشش کر کے 2-4 روز یا 2-4 ہفتوں میں اخلاص حاصل کر سکتا ہے۔ روزہ اس میں اتنا تکرار تو نہیں، مگر ہر سال رکھنا پڑتا ہے، 1 مہینہ روزے کا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اگر کوئی شخص تمنا کے ساتھ بلوغ کے بعد 50 سال کی عمر پائے تو 50 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دوسرے اعمال میں اخلاص کا پیدا ہونا آہستہ آہستہ ممکن ہے۔ اگر پہلی بار نہ ہو تو دوسری بار میں ہو جائے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اخلاص کے وجوداً و عدماً، اخلاص کے وجوداً اور عدماً 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ فعل کے وقت غایت صحیحہ کا قصد ہو، جب کوئی کام کر رہے ہیں اس وقت صحیح نیت کا قصد ہونا چاہیے، میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، یہ تو غایت اخلاص ہے، اور یہی مقصود اور مرتبہ کمال کا ہے کہ جب وہ کام کر رہا ہے اس وقت استحضار ہو میں کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، تو یہ مرتبہ کمال کا ہے۔ دوسرے یہ کہ غایت فاسدہ کا قصد ہو، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، غایت فاسدہ، تو غایت فاسدہ کا قصد ہو، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کچھ بھی قصد نہ ہو، نہ غایت صحیحہ کا نہ غایت فاسدہ کا، بلکہ یوں ہی معمول کے مافک کے کام کر لیا، تو یہ درجہ بین بین ہے، یہ درمیان میں ہے۔ اس کو اخلاص سے اتنا بودھ نہیں جتنا دوسرے درجے کو بودھ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور یہ قصد ہو کہ خدا تعالی ہم سے راضی ہوں گے، اس کے سوا اور کچھ نیت نہ ہو تو یہ اخلاص کا درجہ کمال ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو دکھانے کا خیال ہو کہ فلاں شخص ہمارے خشوع خضوع کو دیکھ کر ہمارا معتقد ہو جائے گا، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم معمول کے مافک نماز پڑھ لیں، نہ وہ خیال دل میں ہو نہ یہ خیال دل میں ہو، نہ اخلاص کا خیال تھا اور نہ اس کے خلاف کا خیال تھا، یہ مرتبہ بین بین ہے۔ یہ اگر اخلاص کا درجہ کمال نہیں تو اخلاص کے زیادہ منافی بھی نہیں۔ اس کو اخلاص سے قرب ضرور ہے، مگر ظاہر ہے کہ فعل اختیاری فاعل مختار سے، فعل اختیاری فاعل مختار سے بدون کسی غرض کے تصور کے نہیں ہو سکتا۔ اپنے اختیار سے کوئی کام کر رہا ہے، کچھ تو تصور ہوگا۔ تو اس کی کیا وجہ کہ بعض دفعہ ہم ایک فعل کرتے ہیں اور نیت کچھ نہیں ہوتی، یہ محض عادت کی برکت ہے کہ عادت پڑ گئی ہے، عادت کی برکت ہے کہ جب کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود صادر ہونے لگتا ہے، اس کے لیے اب بار بار ارادہ اور عزم نہیں کرنا پڑتا۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نیت بھی نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی غایت پر نظر نہیں ہوتی، تکرار کی وجہ سے عادت ہو گئی، اور عادت کے بعد غایات کا لحاظ نہیں ہوا کرتا۔ بس معلوم ہوا کہ جس کام میں تکرار ہو اس میں اخلاص سے من وجہ قرب ہے، اور جس میں تکرار نہ ہو اس میں اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ غایت صحیحہ کا تصور ہو اور اس کا قصد نہ ہو، اس وقت تک اخلاص نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہا کرتی، ریا ہمیشہ ریا نہیں رہا کرتی، کیونکہ ریا کرتے کرتے پھر اس کام کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جس کی عادت ہو جاتی ہے اس میں پھر کوئی خیال نہیں آیا کرتا، پھر وہ اخلاص سے قریب ہو جاتا ہے۔ اب حج کو دیکھیے تو اس میں تکرار بالکل نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اکثر لوگ دوبارہ جا بھی نہیں پاتے، تو اس میں تکرار بالکل نہیں، یعنی فرض کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی کرے، مگر یہ اجتماعی مسئلہ ہے کہ حج ساری عمر میں فرض صرف ایک ہی بار ہے،
تو اس میں جب تک غایت صحیحہ کا تصور اور قصد نہ کیا جائے گا اس میں اخلاص پیدا نہ ہوگا، کیونکہ اس میں تکرار نہیں، اور تکرار کی وجہ سے عادت بھی نہیں، اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس احتمال کی بھی نوبت نہیں آتی کہ بالکل خالی ذہن ہو کر حج کیا جائے، کہ جیسے نماز میں گئے جلدی جلدی گئے، نیت باندھی کھڑے ہو گئے، اب نہ اخلاص کی نیت تھی اور نہ اس کے خلاف کی نیت تھی، تو یہ بھی اخلاص کے قریب ہے، لیکن حج میں ایسا نہیں ہے۔ بس اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو غایت صحیحہ کا قصد ہوگا یا غایت فاسدہ کا۔ اس لیے اخلاص کے اہتمام کی دوسرے عبادات سے زیادہ ضرورت ہے، یہی اس وقت مجھ کو بیان کرنا ہے کہ یوں تو ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، مگر حج کے لیے خصوصاً اخلاص کی ضرورت بہت ہے کہ ساری عمر میں ایک مرتبہ اس کے ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر نہ معلوم کسی کی قسمت میں دوبارہ بھی ہے یا نہیں، تو ایسی عبادت میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی رہ گئی تو بڑی ناکامی ہوگی۔ اول تو حج کرنا دوسری عبادات کی طرح آسان نہیں، جانی اور مالی دونوں قسم کی مشقتیں اس میں برداشت کرنا پڑتی ہیں، کہ جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور دونوں کا مجموعہ ہے۔ دوسری، بار بار اس کی توفیق اور ہمت ہونا بھی متحمل نہیں۔ اگر ایسی حالت میں یہ ساری محنت اخلاص سے خالی ہوئی، کہ پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے اور مشقت بھی برداشت کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں یہ ساری محنت اخلاص سے خالی ہوئی تو نیکی برباد اور گناہ لازم ہوا۔ نیکی برباد، کتنی مشقت برداشت کی، گھر سے کہاں مکہ مکرمہ تک گیا، سارے حج کے افعال ادا کیے، کتنی بڑی مشقت سے گزرا، واپس گھر آیا، لیکن کیا ہوا؟ نیکی برباد اور گناہ لازم۔ پھر روپیہ الگ ضائع ہوا، اس سے زیادہ ناکامی اور کیا ہوگی؟ غرض حق تعالی نے اس آیت میں بہت اہتمام سے اخلاص کا امر فرمایا۔ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فرما دیجئے کہ مجھ کو امر کیا گیا ہے کہ خدا تعالی کی عبادت اسی کے لیے خالص کر کے بجا لاؤں۔ یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم کو ضروری ظاہر فرماتے تھے، آپ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کا فرض منصبی ہے کہ تمام احکام کو مخلوق کی طرف پہنچائے، لہذا اس کی ضرورت نہ تھی کہ حق تعالی خاص طور پر کسی حکم کے لیے یہ فرمائے کہ اس کو پہنچا دو۔ مگر پھر بھی جب کسی حکم کے لیے آپ کو یہ ارشاد ہوگا کہ اس حکم کو پہنچا دو، تو ضرور اس سے اس حکم کا محتم بشان ہونا سمجھا جائے گا۔ چنانچہ یہاں اخلاص کا امر فرماتے ہوئے حق تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ قل سے خطاب فرمایا، لفظ قل سے خطاب فرمایا۔ یہ بات امت سے کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات امت سے کہہ دیجئے۔ ایک تو یہی قرینہ ہے کہ آئندہ جو حکم آئے گا وہ بہت قابل اہتمام ہوگا۔ پھر اس کے بعد اخلصو نہیں فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اخلاص کیا کریں، بلکہ اس کی بجائے امرت ان اعبد اللہ فرمایا کہ یوں کہہ دو کہ مجھ کو اخلاص کا حکم کیا گیا ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مامور بالاخلاص ہونا ظاہر فرمایا گیا۔ اس سے اخلاص کی عظمت بہت بڑھ گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، اور جس امر کا محبوب بھی مامور ہو وہ کیسا امر ہوگا؟ بہت ہی محتم بشان اور ضروری ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب بھی اس سے مستثنی نہیں۔ دنیا والوں کا اگر کوئی محبوب ہو، دنیا والوں کا اگر کوئی محبوب ہو تو اس کو احکام سے مستثنی کر دیتے ہیں کہ بھئی چلو اس کو رعایت دے دو، یا اپنا آدمی اس کو چھوڑ دو، تو اس کو احکام سے مستثنی کر دیتے ہیں۔ مگر حق تعالی کے یہاں یہ قاعدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق تعالی کے محبوب ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
احکام سے مستثنا نہیں کیا گیا۔ خصوصیت اور محبوبیت اگر ظاہر ہوئی تو اس صورت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زیادہ احکام لازم کیے گئے۔ تہجد دوسروں پر فرض نہیں، سنت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قول کے مافق فرض تھا، اور نافلۃ لک سے استدلال کیا گیا کہ یہ تہجد آپ پر دوسروں سے فرض زائد ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہو گئی جو اولیاء کے لیے ایک مقام ایسا مانتے ہیں کہ جہاں احکام شرعیہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ان لوگوں میں محبوبان خدا کو محبوبان دنیا پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کے محبوب تکالیف اور احکام سے مستثنا ہو جاتے ہیں، اسی طرح محبوبان خدا بھی مستثنا ہو جاتے ہوں گے۔ اور یہ خبر نہیں کہ یہاں محبوب ہی وہ بنتا ہے، یہاں محبوب ہی وہ بنتا ہے جو آئندہ بھی دوسروں سے زیادہ احکام بجا لانے والا ہو۔ حق تعالی کی محبت، عجیب بات ہے یہ، حق تعالی کی محبت اضطراری نہیں، حق تعالی کی محبت اضطراری نہیں کہ بلا وجہ کسی سے خام خواہ محبت ہو جائے، ان کی محبت اختیاری ہے، اور وہ اسی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اسی سے محبت کرتے ہیں جو ان کا زیادہ مطیع ہو، فرما بردار ہو۔ بس جو چیز محبت کا سبب ہے، جو چیز محبت کا سبب ہے، وہی اگر جاتی رہے تو محبوب کہاں رہے گا؟ محبوب کہاں رہے گا؟ اور محبت کا سبب کیا ہے؟ اطاعت، اس کی فرما برداری۔ پھر سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر محبوبان خدا احکام سے مستثنا ہوا کرتے تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہوتے، مگر احادیث و اقوال علماء سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر دوسروں سے زیادہ احکام تھے۔ اور جہاں ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت ہے، وہ بھی حقیقت میں عزیمت ہے۔ وہ رخصت اس شخص کے حق میں ہے جس کو حقوق ادا کرنے کا قصد نہ ہو، اور جس کو حقوق ادا کرنے کا خیال ہو اور حق تعالی سے عشق ہو، اس سے پوچھئے یہ کتنی بڑی مشقت ہے۔ مثلا مخالفین کا اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ حظ نفس کے لیے تعداد ازواج کیا، یعنی تعدد ازواج جو تھا وہ حظ نفس کے لیے تھا۔ یہ 9 بیویوں سے نکاح کیا، اور افسوس یہ کہ بعض مسلمان بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اعتراضاً نہیں بلکہ اپنے حظوظ نفس کی گنجائش کے لیے۔ چنانچہ بعض لوگ چند نکاح کر کے کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا حرج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو چند نکاح کیے ہیں۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حظ نفس کے لیے چند نکاح ہرگز نہیں کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج مصالح دینیہ کے سبب مشروع ہوا۔ مثلا آپ کی شان تھی شارع کی کہ آپ تمام امت کے لیے احکام الہی بیان فرماتے تھے، اور بعض احکام ایسے بھی ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور عورتیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ دریافت نہ کر سکتی تھی، اور مردوں کے ذریعے سے کہاں تک جزیات کی تحقیق ہو سکتی۔ اس لیے آپ کے لیے احکام کی اشاعت میں تعدد ازواج کی مصلحت تھی، دوسری عورتیں ازواج کے واسطے سے سوال بآسانی کر لیا کریں، اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئے، اس کو ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے بخوبی سمجھ لیا کریں۔ اب آپ ہی انصاف کریں کہ ہزارہا مسلمان عورتوں کو احکام سمجھانے کے لیے اگر آپ 9 سے زیادہ بھی نکاح کرتے تب بھی کم تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج میں اعتدال کی تعلیم فرمائی، اور خود بھی عدل کے کسی دقیقے کو نہیں چھوڑا۔ وہ بعض اقوال پر آپ پر واجب بھی نہ تھا۔ علاوہ اس کے نکاح میں 2 جانبین ہیں، ایک افراد ایک تفرید۔ افراد تو یہ کہ باوجود قوت کے نکاح ہی نہ کرے، اور تفرید کہ ضرورت سے زیادہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا اور اعتدال کی تعلیم دی،
کہ جتنی ضرورت ہو اس سے آگے نہ بڑھے، اور 4 سے زیادہ کسی کو بھی ضرورت نہیں، اور شاذ کا اعتبار نہیں، اس لیے اس سے زیادہ سب کے لیے حرام ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایک شخص کو ایک نکاح کی ضرورت تھی، اس نے ایک نکاح کر لیا، یہ تو اعتدال ہے، اور ایک شخص کو 2 یا 3 نکاح کی ضرورت ہو اور اس نے ایک پر اکتفا کر لیا تو یہ مجاہدہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو ملاحدہ کا اعتراض ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا اندازہ نہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی آدمیوں جیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ عادت اللہ یہ جاری ہے کہ انبیاء علیہم السلام باطنی کمالات کے علاوہ ظاہری اور بشری کمالات میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے 100 اور 1000 بیویاں ہونا اہل کتاب میں مشہور ہے۔ اسی طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قوت بشریہ میں دوسرے مردوں سے بہت بڑے ہوئے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 مردوں کی اور ایک روایت میں 40 مردوں کی قوت تھی۔ بس اگر 30 یا 40 نکاح بھی کرتے تب بھی اعتدال سے کسی طرح باہر نہ ہوتے، کیونکہ آپ کو اس قدر قوت حاصل تھی کہ جب اتنی قوت پر آپ نے 9 بیویوں پر اکتفا کیا تو یہ مجاہدہ ہوا یا حظ نفس؟ ظاہر مجاہدہ ہوا۔ بہرحال یہ صورت اعتدال سے آگے کسی طرح نہ تھی، بلکہ اعتدال سے گزر کر مجاہدے میں داخل تھی۔ پھر ضروری بات ہے کہ 9 بیویاں ہونے سے حقوق بھی آپ کے ذمہ بڑھ گئے، خواہ لزوماً یا التزاماً، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں کی باری مقرر کرنا اور برابری وغیرہ کرنا واجب تھا یا آپ تبرعاً کرتے تھے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال اس میں چاہے اختلاف ہو، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ برابری اور عدل کا پورا لحاظ فرماتے تھے، حتیٰ کہ بیماری میں بھی ایک کی باری میں دوسرے کے گھر نہ رہتے تھے۔ البتہ مرض وفات میں جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دن کا بہت انتظار رہتا ہے تو سب نے رضامندی کے ساتھ عرض کیا کہ بس اب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف رکھیں، اور اس حالت میں ہر ایک کے گھر جانے میں آپ کو تکلیف اور کلفت پہنچتی ہے۔ اب خیال کیجئے کہ جو شخص کے حقوق ادا کرنے کا اس درجے خیال ہو، اس کے لیے 9 بیویوں کی اجازت محض ظاہر میں ایک رخصت ہے، ورنہ حقیقت میں بڑی مشقت ہے، حتیٰ کہ بیویوں میں عدل کرنا بڑی سلطنت کے عدل سے بھی مشکل تر ہے، کیونکہ یہاں محض ضابطے کا تعلق نہیں کہ صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے لے، دونوں سے محبت کا تعلق ہے، ہر ایک کی تکلیف سے دل دکھتا ہے۔ پھر شریعت کی پابندی کا مقتضا یہ ہے کہ ظاہری برتاؤ میں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دی جائے، ایسی حالت میں عدل کرنا بڑے مرد کا کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل کی اس قدر رعایت فرماتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔
وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ